استغفار انسان کی زندگی کا وہ عمل ہے جو صرف گناہوں کی معافی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ رزق کی تنگی، دل کی بے چینی اور نظر نہ آنے والی بندشوں کو بھی دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنی کمزوری کو تسلیم کر کے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اصل میں وہ اپنے رب کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی محنت کم ہو رہی ہے یا لوگ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اس لیے کام نہیں بن رہا، لیکن کئی مرتبہ اصل وجہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے جو رزق کے راستے بند کر دیتا ہے۔ استغفار اس بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور پھر اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ صرف اس کے گناہ معاف نہیں کرتا، بلکہ اس کی زندگی کے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ استغفار سے آسمان سے رحمت برستی ہے، مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے اور ایسے راستے کھلتے ہیں جہاں سے بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ سکون، صحت، عزت اور آسانی بھی رزق کا حصہ ہیں۔ جب بندہ روزانہ استغفار کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کا فرق محسوس کرنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ کثرت سے استغفار فرماتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ استغفار صرف گنہگاروں کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں اللہ کی مدد چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر تنگی سے اسے فرج عطا کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات بندش کے لیے بہت گہری امید پیدا کرتی ہے، کیونکہ جب اللہ ہر غم سے نکلنے کا وعدہ کرتا ہے تو کوئی بندش اس کے لیے مشکل نہیں رہتی۔ بندش کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے جس کا سبب سمجھ نہیں آتا، کام بنتے بنتے رہ جاتے ہیں، محنت کا پھل نظر نہیں آتا اور دل پر ایک عجیب سا بوجھ رہنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں استغفار دل کو صاف کرتا ہے اور انسان کو اللہ کی طرف واپس لے آتا ہے۔ جب بندہ بار بار یہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ، تو اصل میں وہ اپنے رب سے یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے صرف تیری مدد چاہیے۔ یہ اقرار اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما۔ جب بندہ یہ دعا استغفار کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ رزق کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جو تو عطا کرے اس میں برکت عطا فرما۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی کافی ہو جائے اور دل مطمئن رہے۔ استغفار کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ بندہ اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو بندش خود بخود کمزور پڑنے لگتی ہے۔ کئی لوگ صرف نتیجہ چاہتے ہیں لیکن راستہ بھول جاتے ہیں، جبکہ استغفار وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ تک لے جاتا ہے۔ اس راستے پر چلنے والا بندہ کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں یہ ضرور دیکھتا ہے کہ جو چیز کل مشکل لگ رہی تھی آج آسان ہو چکی ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ استغفار کوئی جادو نہیں جو فوراً سب کچھ بدل دے، بلکہ یہ ایک روحانی سفر ہے۔ اس سفر میں صبر، یقین اور لگاتار عمل چاہیے۔ جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا رہتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے لیے حلال اور پاک رزق کے دروازے کھول دے اور میری زندگی سے ہر ظاہر اور غیر ظاہر بندش ہٹا دے، تو اللہ اپنے وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن کبھی نا امید نہیں کرتا۔ جو بندہ استغفار سے اپنی زندگی جوڑ لیتا ہے اس کا رشتہ رحمت سے کبھی نہیں ٹوٹتا۔